بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج قوم مبارکباد کی مستحق ہے کہ عدلیہ کے نام پر، انصاف کے نام پر ایک بدنما داغ، ابھی تک ایک بدنما داغ صاف ہو چکا ہے، اور یہ جو سیاہ باب عدلیہ کا، اعلیٰ عدلیہ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں سے ایک صفحہ جو ہے وہ پھٹ چکا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ وہ جو ٹرک کے نام پر مشہور ایک جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی تھے، آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ میں اس لیے اس بات پر خوش ہوں کہ اس طرح کے جو کردار ہیں، جو ہماری عدلیہ پر بدنما داغ ہیں، جنہوں نے انصاف کا قتل کیا، ایسے جج ایسے ہی سلوک اور ایسے ہی انجام کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ ان پر آپ کو پتہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہو رہی تھی۔ گزشتہ روز انہوں نے اس کارروائی کے التوا کے لیے درخواست دی، جو سپریم کورٹ نے مسترد کر دی، اور انہیں معلوم تھا کہ انہیں بطور جج ان کو سبکدوش کر دیا جائے گا، ان کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، لہٰذا انہوں نے بہتر سمجھا کہ بطور بطور سپریم کورٹ جج وہ مستعفی ہو جائیں اور انجوائے کریں باقی جو پینشن وغیرہ کے، کیونکہ جب آپ جو معاملات ہیں ان کو، کیونکہ جب آپ کو بدعنوانی کے الزام میں برطرف کیا جاتا ہے تو پھر آپ وہ چیزیں انجوائے نہیں کرتے۔ تو یہ ہے ان کی حیثیت اور اہلیت۔ ان پر بے شمار بدعنوانی، مس کانڈکٹ، اقربا پروری، اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ ناجائز طریقے سے فیور کرنا، اور آمدن سے بہت زیادہ اثاثے، میں تو سمجھتا ہوں ان کے خلاف نیب میں ریفرنس اب ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، ان کا جو اصل، جو میں سمجھتا ہوں جس بات کے یہ قومی مجرم ٹھہرائے جائیں گے، ان کا جو اصل جرم ہے وہ یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا شاید 17 دسمبر 2019 کو جسٹس وقار سیٹھ مرحوم نے ایک فیصلہ دیا تھا، خصوصی عدالت جو کہ سنگین غداری کا کیس سن رہی تھی سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے خلاف، تو انہوں نے جسٹس وقار سیٹھ یا خصوصی عدالت نے سزائے موت سنائی تھی۔ یہ جو جج ہیں، پھر اس پر ایک بینچ تشکیل دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کا، جس میں یہ موجود تھے مظاہر علی اکبر نقوی اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی، محمد امیر بھٹی۔ تو انہوں نے اس عدالت کو یہ اڑا دیا تھا۔ اب دیکھیں کہ آج انصاف دیکھیں کہ وہ شخص مشرف تو اب اس دنیا میں وہ مر چکا ہے، اس کے سیاہ کرتوت، کالے کرتوت ہم یاد کر کے پتہ نہیں کب تک دکھڑا روتے رہیں گے۔ لیکن جسٹس وقار سیٹھ کی آج ایک اور فتح ہوئی ہے، جب سپریم کورٹ کے 4 رکنی بینچ جو اس معاملے پر اپیل سن رہے تھے، جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے، اور اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ شامل تھے، انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی بعد از مرگ سزائے موت کو بحال رکھا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک شخص مر گیا، اس کی سزائے موت کو بحال رکھنے کا کیا فائدہ؟ آپ دیکھیں، یہ سمبولک ہوتی ہے، علامتی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر مر گیا، اس کو سزائے موت سنائی گئی، وہ پاکستان نہیں آیا، اس عدالت کو ختم کر دیا گیا، ایک اور عدالت سے غیر قانونی طور پر بات سپریم کورٹ میں گئی، اور سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ نہیں، اس ڈکٹیٹر کی سزائے موت برقرار رہے گی، تاکہ رہتی دنیا تک کوئی بھی آمر، کوئی بھی ڈکٹیٹر آئین مت توڑے، ملک میں مارشل لا کا نہ سوچے، اگر سوچے گا، توڑے گا، تو پھر یہی انجام ہوگا جو پرویز مشرف کا ہوا، اور پھر ان ججوں کا وہی انجام ہوگا جنہوں نے اس کے معاملات کو آگے بڑھایا یا اس کی فیور کی۔ یہاں تک کہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف کے اس اقدام کو، جو 3 نومبر 2007 کو اس نے کیا تھا ایمرجنسی پلس لگا کر، جن ججوں نے اس میں سہولت کاری کی، اس کو جائز قرار دیا، ان سپریم کورٹ کے ان ججوں کے خلاف بھی فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔
تو اسے کہتے ہیں انصاف۔ ایک ہوتی ہے نا ڈیوائن ریٹریبیوشن، مکافات عمل، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف۔ تو آج یہ جو ٹرک، یہ جو سمجھتے تھے کہ اوپر خدا ہے اور زمین پر یہ زمینی خدا بن کر عدالتوں میں بیٹھے تھے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور ان جیسے دوسرے جج، اور اس پر دیکھیں کہ اس مظاہر علی اکبر نقوی کو چھٹے یا 7ویں نمبر سے پروموٹ کر کے سپریم کورٹ میں لایا گیا۔ یہ تمام یہ جنرل باجوہ، جنرل فیض کے اور پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھا یہ۔ اور آج خیر وہ جس طرح میں نے کہا کہ تاریخ کا انتقام سب سے زبردست اور عبرتناک ہوتا ہے، اور وہی شعر ہے کہ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ وہ دیر تو ضرور کرتا ہے لیکن انصاف ضرور کرتا ہے، وہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور آج جسٹس مظاہر علی اکبر اور پھر بھی آخری وقت تک کبھی سپریم کورٹ پر عدم اعتماد، کبھی سپریم جوڈیشل کونسل پر عدم اعتماد، کبھی التوا لینے کی کوششیں۔ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو آپ پیش ہوں، لیکن چونکہ 11 کو سپریم جوڈیشل کونسل کی اوپن کورٹ سماعت تھی، یعنی کوئی بھی جا سکتا تھا، سن سکتا تھا، اور وہاں ان کے خلاف الزامات وہ جو شکایت کنندگان ہیں انہوں نے پیش کرنے تھے، ایک چارج شیٹ بتانی تھی کہ آپ نے یہ کیا، یہ اثاثے ہیں کہاں سے لائے، یہ آپ کی تنخواہ ہے، یہ اپنے بیٹوں کو آپ نے فوائد پہنچائے۔ تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ بما پینشن اور دیگر مراد کے میں مستعفی کیوں نہ ہو جاؤں، اور آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا یہ آج ایک سنہرا دن ہے، جس دن ایک عامر کی سزائے موت کو اس کے مرنے کے بعد بھی بحال رکھا گیا، اور یہ قانون کی کتابوں میں برقرار رہے گا یہ فیصلہ۔ اور آج ایک ایسا شخص جس نے اس عامر کو سزا دینے والے ججوں کی عدالت کو ختم کرنے کا فیصلہ دیا، وہ آج اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔